حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے جلیل القدر صحابی کہ اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام نہیں کرتے، کوہ طور پر جاتے، اگر آپ کی طبیعت خراب ہوتی، گھر کے معاملات ہوتے، تو وہ رب سے جا کے ڈسکس کرتے، رب سے بیان کرتے، یہاں تک کہ گھر کے معاملات بھی اللہ سے وہ ذکر کیا کرتے۔ ایک دن پیٹ میں سخت درد ہوا تو کوہ طور پہ گئے، رب العالمین کی بارگاہ میں عرضہ کیا، یا اللہ میرے پیٹ میں سخت درد ہو رہا ہے، بہت جو ہے بھیانک اور تکلیف دہ درد ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت جل مصروف نے ارشاد فرمایا، جنگل میں جاؤ، فلاں درخت کی فلاں بوٹی کے پتے نچوڑو اور اس کا عرق، اس کا جوس پی لو، تم شفایاب ہو جاؤ گے۔ آپ جنگل میں گئے، اس کے پتے توڑے، اس کا عرق نکالا اور پی لیا، شفایاب ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد پھر اسی طرح کا درد اٹھا پیٹ میں، تو وہ کوہ طور پہ نہ جا کر کے جنگل میں گئے، اس کی بوٹی کو توڑا اور نچوڑا اور اس کا جوس کو پیا، لیکن درد اور بڑھ جاتا ہے۔ تو پھر کوہ طور پر پہنچنے کے پاس کہتے ہیں، بارے الہ، پروردگار عالم، درد بھی وہی، دوا بھی وہی، لیکن شفا کیوں نہیں؟ تو کہا، اے موسیٰ کلیم اللہ، پہلے ہی آ گئے ہوتے، کہا مولا وہی درد، وہی جڑی بوٹی، لیکن شفا کیوں نہیں؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، شفا اے موسیٰ کلیم اللہ میرے حکم میں ہے، وہ جڑی اور بوٹی میں نہیں بلکہ میرے حکم میں شفا ہے۔ جب میں اس کو حکم دیتا ہوں تب وہ شفا یاب کسی بندے کو شفا دیتی ہے۔ ہم جب ذکر کریں گے انشاءاللہ، اللہ کو یاد کریں گے، تو ہمارا بھی قلب نور سے منور ہوگا، ہمارے بھی طبیعت نمازوں میں لگے گی، ہمارا بھی ذکر اللہ کا جو ہے کلام میں ہماری طبیعت اور ہمارا مزاج بنے گا۔ لیکن ہم جب ذکر سے منہ موڑ لیں گے اور مسجدوں سے دور رہیں گے تو ہماری طبیعت اور ہمارا دل کہاں سے لگے گا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی بھی کریں اور اللہ کا ذکر بھی کریں۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک دن اللہ رب العزت جل مصروف کی بارگاہ میں عرضہ پیش کیا، پروردگار عالم، مجھے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ بتا جس سے میں تیرا ذکر کروں۔ تو اللہ رب العزت جل مصروف نے ارشاد فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو۔ تو کہا مولا لا الہ الا اللہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، کہا تم بھی پڑھا کرو۔ تو کہا مولا نہیں، مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا جو میرے لیے خاص ہو۔ تو کہا اے موسیٰ کلیم اللہ، تم لا الہ الا اللہ کا ورد کو ہلکا کمتر مت سمجھو، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے معاملات کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کے ایک پلے میں رکھا جائے، تو جو ان دونوں میں پلے کو جھکانے والا ہوگا وہ میرا اسم جلالت لا الہ الا اللہ ہوگا۔ اللہ اکبر! اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اتنا بہترین اور دلوں کی زنگ کو دور کرنے والا یہ مبارک اور بابرکت وظیفہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ، تو جب وہ قافلے کے ساتھ آپ تھے تو راستے میں ایک شہر قسطنطنیہ پڑتا ہے۔ کیا پڑتا ہے؟ قسطنطنیہ۔ تو وہ سواری مکہ مکرمہ کی جانب جانے کے بغیر شہر قسطنطنیہ کی جانب ہو جاتی ہے۔ بہت کوشش کری کہ سواری جو ہے شہر مدینہ اور مکہ کی جانب جائے، لیکن وہ سواری نہ مڑی بلکہ قسطنطنیہ کی جانب مڑ گئی اور اس نے جا کر کے وہیں شہر قسطنطنیہ میں چھوڑا۔ اس سے پہلے بالکل نہ روکی۔ اور پھر جب وہ سواری شہر قسطنطنیہ میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کثیر تعداد میں بھیڑ جمع ہے اور کچھ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے معلوم کرایا آخرکار کیا بات ہے، یہ گفتگو کس بات کی ہے؟ تو پھر جب آپ نے معلوم کیا تو خبر آئی کہ بادشاہ وقت کی بیٹی دیوانی ہو گئی، پاگل ہو گئی اور اس کو کسی بلا نے گرفتار کر دیا ہے، کسی مصیبت نے اس کو پکڑ لیا ہے، اور بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے عالم اس کی تیمارداری، اس کی شفا اور اس کی دیکھ بھال کی لیے آئے، لیکن شفا یافتہ نہیں ہوتی۔ جب جنید بغدادی کو یہ علم ہوا
تو آپ نے ان سے کہلایا وہاں کے خادموں سے کہ جاؤ بادشاہ سے کہہ دینا کہ اس کی بیٹی میں صحیح کر دوں گا۔ تو جب یہ اس کے بادشاہ کے محل میں تشریف لے گئے، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آ جائیے۔ تو جب بادشاہ کے محل میں تشریف لے گئے تو حاطف غیث سے آواز آئی، اے جنید بغدادی، تو کب تک اپنی سواری کو ہمارے یہاں آنے سے روک کے رکھے گا؟ حالانکہ اللہ نے تجھے اپنی مخلوق کی نگہبانی اور اس کی دیکھ بھال کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب بادشاہ کے محل میں جاتے ہیں، بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور جب اس کی بیٹی کے پاس جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ حسین و جمیل اس کی بیٹی تھی، اس کے چہرے پہ نور، لیکن وہ موٹی موٹی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ اور جب اس کی نگاہ میرے اوپر پڑی، جنید بغدادی کہتے ہیں کہ وہ زار و قطع ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے حضور مجھے بچا لیجیے، ایک بلا اور مصیبت نے مجھے پکڑ لیا ہے، مجھے اندیشہ ہے یہ بلا اور مصیبت مجھے ہلاک کر دے گی، یہ میری جان لے لے گی، مجھے اس سے شفایاب کروا دیجیے، مجھے بچا لیجیے، میں ٹھیک ہو جاؤں، میں درست ہو جاؤں۔ اس کے درد بھرے آواز نے جب یہ بات کہی تو کہتے ہیں میرا دل قصید گیا اور میں نے رب کی بارگاہ میں لو لگائی اور اس سے کہا اے لڑکی تو پڑھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اس لڑکی نے کلمہ طیبہ کا ذکر کیا تو موٹی موٹی زنجیریں خود بخود ٹوٹ گئیں اور سب بکھر گئیں، اور اچانک وہ جب اس نے اپنی زبان پر کلمہ طیبہ لائی، چونکہ وہ لڑکی کافرہ تھی، اور اس نے جب کلمہ طیبہ پڑھا جو موٹی موٹی زنجیروں میں وہ لڑکی بندھی ہوئی تھی وہ زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ لڑکی ایک دم درست اور صحیح و سالم ہو جاتی ہے، اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ بادشاہ سمجھ جاتا ہے میری بیٹی صحیح ہو گئی اور جا کے قدموں میں گر جاتا ہے اور بڑی تعریفیں کرتا ہے۔ تو پھر جنید بغدادی اس بادشاہ سے کہتے ہیں تو بھی کفر و شرک کے اندھیرے میں گھرا ہوا ہے، تیرا دل سیاہ ہے، تو بھی کلمہ طیبہ پڑھ لے۔ وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور اس بادشاہ کے محل میں جتنی بھی پبلک تھی، جتنے بھی لوگ تھے، سارے کے سارے کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، اور اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو جو بیماری میں مبتلا تھے اللہ سب کو شفایاب کر دیتا ہے اس کلمہ طیبہ کی برکت سے۔ اگر ہم کلمہ طیبہ کی عادت ڈالیں اور کلمہ طیبہ پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارا دل بھی نور سے منور ہوگا اور ہماری بیماری بھی ختم ہوگی۔ کل قیامت کے دن ایک ایسا بھی شخص لایا جائے گا اللہ اکبر جس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، جہاں تک نگاہ پہنچے گی اس کے گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ اللہ اکبر اس کو دکھایا جائے گا تیرے گناہ ہیں، اقرار کرے گا یا ان گناہوں میں سے تو کسی گناہ کا انکار کرتا ہے؟ تجھے اختیار دیا ہے، تجھے اختیار دیا جاتا ہے اگر تو ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا انکار کرے تو اس کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن وہ رجسٹر کھلا ہوا ہوگا۔ جس وقت جو گناہ کیا، کیوں نہیں کیا، سارا معاملہ سامنے ہوگا، گنجائش ہی نہیں بولنے کو ہوگی، لیکن پھر بھی اللہ اسے اختیار دے گا کہ اگر تیرے پاس کوئی گناہ کو انکار کرنے کا کوئی عذر ہو تو کوئی عذر ہی پیش کر دے، وہ بندہ عذر بھی پیش نہیں کرے گا تو پھر اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرمائے گا آج تیرے اوپر کوئی ظلم اور کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا۔ ٹکڑا لانے کے بعد جو ہے وہ ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے گا اور 99 گناہ کے دفتر ایک ترازو کے پلے میں جب وزن کیا جائے گا تو جو پلے کو جھکا دے گا وہ اللہ کا اسم جلالت کلمہ طیبہ ہوگا۔ اللہ اکبر، وہ تو مذاق سمجھے گا اے مولا ان گناہوں کے سامنے اس کاغذ کی کیا حیثیت؟ تو اللہ رب العزت جل مجدہ ارشاد فرمائے گا بندے یہ کلمہ طیبہ ہے، تیرے تو نے محبت سے جو کلمہ طیبہ پڑھا تھا اسی کی برکت ہے کہ اللہ نے تیرے تمام تر گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا اس کلمہ طیبہ کی برکت سے۔ جب ہم کلمہ طیبہ کا ورد کریں گے انشاءاللہ تو ہمارے دل بھی نور سے منور ہوں گے، ہماری مشکلیں بھی آسان ہوں گی، ہماری بیماری بھی دور ہوں گی۔ حضرات محترم، ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم تو صحیح سے نمازی بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مطائف میں کنکریوں پہ پیشانی رکھ کے زار و قطار ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ مولا مجھے معاف کر دو، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو کل قیامت کے دن نابینا اٹھانا، تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اتنی درد سے روتا
اتنی درد سے روتا کہ دل ڈولتے ہیں، اور اتنی بے چینی سے روتا کہ رونے سننے والا اس کا دل ٹکڑا پارا پارا ہو جاتا، آنکھیں اشک بار ہو جاتی، اللہ اکبر، اور اتنی بے چینی سے روتا، کہتا مولا کل قیامت کے دن میری گرفت نہ فرمانا، اگر گرفت کی تو مجھے کل قیامت کے دن نابینا اٹھانا، تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ تو ایک شخص نے طواف چھوڑ کر اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے بندے خدا حوصلہ رکھ، اللہ بڑا کریم ہے، حوصلہ رکھ، اللہ بڑا کریم ہے، کل قیامت کے دن اللہ تجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اور اتنی درد سے روتا کہ اس کی چیخیں سنی نہیں جاتی۔ تو جب کافی دیر تک وہ روتا رہا، وہ شخص اس کو تسلی دیتا رہا، اس کے بعد جب وہ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، چلنے لگا، تو اس شخص کے دل میں جو طواف چھوڑ کر کے آیا تھا، اس کے دل میں تجسس جاگا، تمنا جاگی کہ ہے کون، دیکھے تو صحیح۔ اس نے اوپر سے پردہ اوڑھ رکھا تھا کہ دیکھے تو صحیح یہ ہے کون اتنی درد سے رونے والا۔ جب اس نے پردہ اٹھایا تو اس کی چیخیں نکل گئی، اللہ کو بڑی پتہ کون تھا، وہ